السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ساتھ آج جو ڈائش پر تشریف فرما ہمارے وہ دو نوجوان جنہوں نے اپنی کامیابی سے جو آل انڈیا میں انہوں نے اپنے بہترین رینکس کو حاصل کر آج ہمارے جو اسٹیج پر اپنے زینت بخشی ہے، فیضان احمد جو آل انڈیا کے 58 رینکر، حارث سمیر آل انڈیا 270 رینکر، اور ان کے والدین احسان احمد صاحب اور ان کی فیملی، نعیم الدین صاحب اور ان کی فیملی، اور امراللہ صاحب میرے ساتھی جناب محمد لطیف خان چیئرمین، معظم حسین سینئر ڈائریکٹر، اور یہاں تشریف فرما میرے عزت مآب میرے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز اینڈ پرنسپلز اینڈ اسٹاف، پیرنٹس، میرے اسٹوڈنٹس، یقیناً آج ہم سب کے لیے بڑا کامیابی کا، بہت ایک بے انتہا مسرت کا دن ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ آج سب کے لیے ایک عید کا دن ہے، یہ ہماری بہت خوشی کا دن ہے۔ جنہوں نے کامیابی حاصل کر آج MS-IS اکیڈمک اور MS ایجوکیشن اکیڈمی کو جو انہوں نے جو یہ موقع عطا فرمایا ہے، آج میرے سامنے یہاں ہمارے تمام برانچز کے سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس یہاں جمع ہیں، جو قریب میں سمجھتا ہوں 4 سے 5 ہزار کی تعداد میں یہاں انشاءاللہ جمع ہوں گے، اور کئی بچے آج گھر پر بیٹھے اور ان کے پیرنٹس یہ پروگرام کو مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ آج سب کے لیے بے انتہا خوشی کا دن ہے۔ یہ پروگرام کا اہم مقصد ہماری آنے والی نوجوان نسل کو، یہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہمارے سامنے آج تشریف فرما ہیں، میرے وہ تمام پیرنٹس جو یہاں آج موجود ہیں، وہ آج جو ہم کو سن رہے ہیں، جو نہیں بھی سن رہے ہیں، جو میڈیا کے ذریعے ان تک جو ہماری بات پہنچ رہی ہے، یہ ساری جو ہے ہمارے امت مسلمہ کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کو ہم بہترین پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ دو بچوں کی کامیابی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے وہ بہترین جو کامیابی کا ماڈل آپ کے سامنے پیش کر آپ کو
اس طرف چلنے کی، راہ پہ چلنے کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ آئیے، آج MSIS اکیڈمی آپ کا استقبال کرتا ہے اور آپ کو اس کام کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج یہاں بیٹھے تمام بچے اور تمام پیرنٹس ان کو سنیں، اور تمام یہاں کے آنے والی اسپیکرز کو سنیں، اور یہاں سے جانے سے پہلے اپنا ایک عزم کر جائیں کہ یقیناً یہاں آنے کا جو آج ہمارا مقصد ہے وہ ہم کو پورا کرنا ہے، اور اپنے دل میں وہ چیز کو جگانا ہے جو کافی حد تک، کافی دنوں سے سوئی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس ہمیشہ ایک ماحول رہا ہے، ہمارے ہمیشہ ایک مائنڈ سیٹ رہے ہیں، ہم ہمیشہ سوچتے بہت کچھ ہیں مگر کرتے کچھ نہیں ہیں۔ تو اس لیے کامیابی حاصل ہونا یہ خالی سوچ سے نہیں ہوتی، سوچ کے اوپر جو فکروں کے ساتھ کام کو جوڑنے سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس کو یقیناً کامیاب بنانی ہے۔ آج ہمارے درمیان وہ عظیم الشان، وہ ہماری جو حیدرآباد کی معروف شخصیت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں، AK خان صاحب کا میں دل کی گہرائی سے آج ویلکم کرتا ہوں ہمارے اسٹیج پر۔ AK خان صاحب وہ ہستی ہیں جو آج MSIS اکیڈمی کی جو نیو ہے، جو IS اکیڈمی کی جو بنیاد ہیں، آج وہ AK خان صاحب کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ AK خان صاحب کی فکریں جو ہمارے ایک پچھلے فنکشن میں ہمارے جہاں پہ ایلومنی کا جو ہے ایک بڑا میٹ تھا، اس میں آپ نے ہم سے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کرتے ہو، کیوں نہ آپ اگر ایک ایسے IS اکیڈمی کی آپ شروعات کرتے ہو تو ہمارے بچوں میں بہت سا ٹیلنٹ ہے، وہ آگے یہ ٹاپ جو ایگزام ہے وہ کریک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی سرپرستی رہی۔ تو الحمدللہ AK خان صاحب آپ کی وہ فکروں کی وجہ سے آج MS اکیڈمی کے جو کارکردگی رنگ لا کر آپ کے ذہین مشوروں کے ساتھ یہ دو نوجوانوں کو امت کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا۔ آئیے ایک بات میں آپ تمام نوجوانوں کو، وہ تمام سننے والی میری ماں اور بہنوں کو، میرے تمام یہاں بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا۔ کہنے والوں نے، ایک بادشاہ نے ایک جنگ کا موقع تھا، ایک ایسا موقع آیا تھا، اس بادشاہ کو یہ طے کرنا تھا کہ جنگ کو آگے جاری رکھا جائے یا جنگ کو ختم کیا جائے۔ اس وقت بادشاہ نے بہت بڑی اچھے ایک چھوٹا سا انہوں نے خطبہ دیا، اپنے تمام ان جنگی فوجیوں کو انہوں نے بہت ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بڑا اچھا خطبہ دیا تھا۔ میں آج چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام لوگ اس کو سنیں، بلکہ اپنے ٹیبلوں پہ اس کو لکھ لیں جا کر۔ زندگی موت کی امانت ہے، زندگی جو ہمیں ملی ہے وہ موت کی امانت ہے۔ کامیابی اور شہرت وہ ہماری امانت ہے، کامیابی اور شہرت وہ ہماری امانت ہے۔ اس سے قبل کے موت آئے جو وہ لے لے جس کی امانت ہے، چلو ہم چل کر لے لیں جو ہماری امانت ہے۔ زندگی موت کی امانت ہے۔ ہماری جو زندگی ہے
یقیناً ہم کو ایک دن مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، وہ موت کی امانت ہے ہماری زندگی. اور کامیابی، کامرانی، جو شہرت، عزت، وہ ہماری امانت ہے. اس سے قبل، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے، چلو چل کر لے لیں جو ہماری امانت ہے. تو اس وقت تمام فوجیوں نے کہا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور فتح حاصل کرتے ہیں. اس بادشاہ کا ساتھ دے کر وہ فوجی ساتھ نکلتے ہیں. تو میرے نوجوانوں، آج یہ آپ کے سامنے جو بہترین نمونہ ہم نے پیش کیا ہے، جو فیضان احمد اور حارث سمیر یوں ہی نہیں لائے گئے ہیں آپ کے سامنے. آج یہاں آپ کو یہ عزم کر کے یہ طے کر کر نکلنا ہے. آج گھروں میں جا کر اب جو جہاں بیٹھ کر آپ اپنی سٹڈیز کرتے ہیں، اس ڈیسک کے پاس یہ میں ابھی جو کلمات کہا ہوں، ابھی جو باتیں کہا ہوں، اس کو لکھ ڈالیے. اس کو لکھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب جب تمہاری انرجی، جب جب تمہارے حوصلے کمزور ہوں گے، پست ہوں گے، جب جب تم یہ سوچیں گے کہ یہ ناممکن ہے، یہ مشکل ہے، تب تب تم وہ پڑھو گے، تمہیں یاد آئے گا کہ چلو موت سے پہلے ہم اس کو اپنی تقدیر کا حصہ بناتے ہیں. تو پھر کامیابی، کامرانی آپ کے قدموں میں آ جائے گی، آپ یقیناً اس کو حاصل کر لیں گے. آج کا مقصد یہی ہے. آج ہم نوجوانوں کو آپ کے بیچ میں لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کامیابی کا بے شک یہ تو حقدار ہو چکے ہیں، اب آپ کو اس منزل تک اپنا سفر کو طے کر کر یہاں پہنچنا ہے. اور انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اچھی سی جتنے کثیر تعداد میں جب بچے نکل کر آئیں گے تو ایم ایس بالکل اپنے دونوں باہوں کو پورے مینجمنٹ کے ممبرز آگے کر کر ان کو بہت اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کریں گے قوم و ملت کی بھلائی کے لیے. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، آپ قوم و ملت کا ہمیشہ ہماری کمیونٹی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بات، لیبلٹی کہا جاتا ہے. ہم نہیں ہیں لیبلٹی، ہم تو اس زمانے دور سے ہی ہم اسٹ بنتے آئے ہیں. ہم آگے بھی انشاءاللہ ہم اسٹ بن کر کام کریں گے. ایک چھوٹی سی بات کر کر میری بات کو سمیٹ لیتا ہوں. یہ بات یقیناً جو ایم ایس نے پروف کی تھی، وہ بات آج پھر سے میں دہراتا ہوں آپ کے سامنے. عائشہ فاطمہ جو ہماری جو اسٹیٹ کی ٹاپر تھی، ایم ایس کی جونیئر کالج کی جو اسٹیٹ کی ٹاپر تھی، ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کی جو ٹاپر تھی، 2005 میں انہوں نے 985 مارکس آؤٹ آف 1000 اسکور کر کے جو پورے اسٹیٹ میں جو پہلا مقام حاصل کیا تھا. اس وقت وہ بات ہمارے اس وقت کے چیف منسٹر صاحب وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے صاحب میں گئی تھی. تو وائی ایس راجشیکھر ریڈی صاحب دیکھتے ہیں کہ ایک مائنورٹی، ایک جو بچی ہے، جو مسلم کمیونٹی کی بچی ہے، جو اسٹیٹ میں پہلا مقام حاصل کرتی ہے. اور اسی وقت ہمارے وائی ایس راجشیکھر ریڈی صاحب کا 1 سال کا دور مکمل ہو رہا تھا. ان کا پروگرام منعقد تھا اسٹیڈیم میں، اور وہ اپنے پروگرام کو وہاں پہ اٹینڈ کر کر ایل بی اسٹیڈیم سے اٹینڈ کر کر انہوں نے ہمارے پاس آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا. اس وقت آصف نگر پہ ہماری انسٹیٹیوشن چل رہی تھی. آصف نگر میں ہم لوگوں نے بہت کم وقت میں ایسی کچھ انتظامات کیے تھے. اس وقت عائشہ فاطمہ کے ساتھ کچھ اور بھی بچوں کو ہم نے 100+ بچوں کو ہم لوگوں نے جوڑ لیا تھا. اور ہمارے اس دور سے ہی ہمارا مزاج رہا ہے معیار کا. تو گولڈ میڈل، جو پیور گولڈ میڈلز ہم نے بنوائے تھے، اور پیور گولڈ میڈلز بنوا کر اس وقت وہ پروگرام میں وہ عائشہ فاطمہ کو اور ان کے تمام ساتھ جو کامیاب ہونے والے بچوں کو دینا تھا. تو وائی ایس راجشیکھر ریڈی صاحب ہمارے دہش پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آ کر وہ بچی کو جو ہے مشکل اپریشیٹ کرتے ہیں، الکل ماشاءاللہ ان کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ساتھ میں اور تاری آج آپ کو پتہ ہے کہ تمام جتنے
آج ریزرویشن جو 4% کا ریزرویشن جو ہمارے کو ملا ہے، وہ 4% کا ریزرویشن کا جو ڈائس تھا، جو پلیٹ فارم تھا، وہ ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کا پلیٹ فارم تھا۔ عائشہ فاطمہ کے فنکشن میں انہوں نے آ کر 4% ریزرویشن کا اناؤنسمنٹ وائس راجشیکھر ریڈی صاحب وہاں پہ اسٹیج سے ٹھہر کر دیے تھے۔ آج تک جو فائدہ ہو رہا ہے 4% ریزرویشن کا، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، خان صاحب جانتے ہیں، ماشاءاللہ عامر صاحب جانتے ہیں، یہاں پہ یہ لوگ سب جانتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اسٹیٹ کی ٹاپر بننے کے بعد ہم کو کیا ملا؟ ریکگنیشن ملا، 4% ریزرویشن ملا۔ اب جب وہ سوچ کے بعد اور ایک بڑا انقلاب آیا، وہ انقلاب یہ آیا کہ تمام ہندوستان کے کونے کونے سے، حیدرآباد کے کونے کونے سے، بلکہ شہر کے باہر سے نہیں بلکہ تمام عرب کنٹریز سے، فارن کنٹریز سے وہ بچی کو، ان کے پیرنٹس کو کال آنے لگے مبارکباد کے، اور وہ مبارکباد کے کالوں کا تمام بچی پہ یہ اثر پڑا، یہ فنکشن کا بچوں پہ ہماری جیسی اس وقت سننے والے تمام بچوں پہ یہ اثر پڑا۔ وہ بچی اپنے ایڈریس میں اپنے ایفرٹس کو انہوں نے خاص طور پہ بتایا کہ میرا ایم ایس میں پڑھنے کا مزاج جو معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ میرا بہترین تربیت کا دین کا نظام تھا، میں نے بیلنس کیا، تعلیم اور تربیت کو میں نے ایم ایس میں بیلنس کیا۔ میں تہجد بھی پڑھا کرتی تھی، نمازوں کی پابندی بھی کیا کرتی تھی اور اللہ سے خوب مانگا کرتی تھی، اور میری یہاں پہ تمام مینجمنٹ اور تمام ٹیچرز نے بہت اچھی سرپرستی کی تھی۔ اسی کا نتیجہ ہے میں اسٹیٹ میں ٹاپ کی ہوئی، اور وہ ٹاپ کرنے کی بات سے جو بچے متاثر ہوئے تھے، میں آج یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سب کو سننا ہے، وہ سارے سننے والوں کے مائنڈ سیٹ اس دن بدلے جب تک 985 عائشہ فاطمہ نہیں لائی تھی۔ ہر بچی سوچ کر بیٹھی تھی کہ یہ ہمارا فرسٹ رینک لانا ہماری بس کی بات ہی نہیں ہے، اور 985 لانے کے بعد بچوں کے اندر وہ عائشہ فاطمہ کو دیکھنے کے بعد یہ یقین آیا کہ یس ہم بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا اگلے ہی سال ٹاپ 10 رینک میں، نہ ہی بلکہ ایم ایس سے بلکہ تمام جو ہے ہمارے اطراف کے ڈسٹرکوں سے بھی ہماری کمیونٹی کے بچے ماشاءاللہ 5 ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو ٹاپ 10 میں ہم نے دیکھے، ان کے ماشاءاللہ رینکس تھے۔ اور وہ دور سے لے کر آج کے دور تک کا سفر، آج ہمارے پاس 985 سکور کرنے والوں کی تعداد سووں میں ہے، اور وہ ایک سوچ بدلنے سے، عائشہ فاطمہ کی ایک سوچ بدلنے سے جو کمیونٹی میں جو ریولیوشن آیا تھا، وہ آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا فیضان احمد اور حارث عمیر کی جو ہے سوچ کو بدلنے سے، ان کے رینک سے اور ان کی والدین کی بہترین تربیت سے، جو آنے والی تاریخ میں جو یہ ریولیوشن آئے گا کہ ہمارے بچے اب آئی ایس آئی پی ایس اینڈ آئی ایس آئی آر ایس ایف ایس کے طرف نکلیں گے، انشاءاللہ نکلیں گے نا۔ میں تالیوں کی گونج سے آپ کا ریسپانس سننا چاہتا ہوں۔ چلیے ماشاءاللہ آج کا ہمارا پروگرام انشاءاللہ کامیابی کامرانی کی طرف نکل پڑ رہا ہے، چل رہا ہے، خوشی ہو رہی۔ آج ایم ایس میں 995 تو پیچھے چلا گیا، 991 آؤٹ آف 1000 کا ریکارڈ بنا ہوا ہے۔ ابھی ہمارے بچے ہمارے ریکارڈز توڑ رہے ہیں، تو حارث عمیر اور فیضان احمد کے ریکارڈز انشاءاللہ ہمارے ایس اکیڈمی کے آنے والے بچے وہ ریکارڈ کو بھی انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے فنکشن رکھا گیا ہے، اور کچھ ایم ایس کو آپ کی دعائیں، آپ کی سرپرستی، بہت کچھ ہے۔ میں خان صاحب کو دیکھتا ہوں، ہمارے تمام امین اللہ صاحب کو دیکھتا ہوں، اور بھی ہمارے تمام لوگوں کو دیکھتا ہوں، جو ویل وشرز کو دیکھتا ہوں، جو ہماری طرف ہمیشہ ایک فکروں کی نظر کو جڑائے رکھیں، امید کی نظر کو بنائے رکھیں۔ اگر یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کر سکتی ہے، اور ان کے انشاءاللہ ہم حوصلوں کو آگے لے کے جائیں گے، انشاءاللہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو میں آج انشاءاللہ آپ باتیں کو ضرور سنیے گا، اور حارث عمیر کی اور فیضان احمد کی، اور یہاں پہ نعیم الدین صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے پھر سے مبارکباد دینا چاہوں گا، احسان عاصم صاحب کو، ان کے گھر میں تو
نعیم الدین صاحب کے گھر میں تو ماشاءاللہ بہت بڑی خوشیوں کے موقع ہیں. ان کے دو بچے ہیں ماشاءاللہ. ندیم الدین صاحب IPS ہیں, ان کے لیے ٹریننگ کمپلیٹ ہو رہی ہے, اور دوسرا لڑکا ان کا ماشاءاللہ اب جا رہا ہے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے, میں آپ سب کی آج دعائیں چاہتا ہوں, اللہ تعالی ہماری آنے والی قوم و ملت کو اس قابل بنائیں, اور آنے والے دنوں میں ہمارے IAS اکیڈمی سے بلکہ اچھے سے اچھے رزلٹ ہمیں عطا فرمائیں, اور ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ بہت کامیابی کامرانی تک پہنچائیں. اور جو یہاں بیٹھ کر آج والدین اور بچے ارادے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں انہیں کامیابی عطا فرمائیں. ایک اناؤنسمنٹ کر کے میری بات ختم کرتا ہوں. میری بات کو یقیناً سبھی تک پہنچائیے. IAS اکیڈمی جو فری آف کاسٹ ہوتی ہے, IAS اکیڈمی کے جو 30 اسٹوڈنٹس کو چنا جاتا ہے, ہندوستان بھر کے ٹیلنٹ کو حیدرآباد میں لایا جا رہا ہے, اور 30 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کر لا کر ہماری IAS اکیڈمی میں ان کو رکھ کر ان کو تمام سہولتیں دی جا رہی ہے, جیسے رہنا, کھانا, پڑھنا, سب کچھ. ان کے میٹیریل, اسٹڈی میٹیریل, ان کے تمام ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے حضرات کی سرپرستی, ان کی خان صاحب کی فکروں کی وجہ سے, اور ینگ جو ہے ماشاءاللہ جو بیوروکریٹس بھی ان کی جو سرپرستی کرتے ہیں, وہ سارا ماحول IAS اکیڈمی میں ملتا ہے. اور انشاءاللہ ان کی کامیابی کے بعد اور ایک ایگزام رکھا جا رہا ہے جو ہندوستان کے ٹیلنٹ کو پھر سے چننے کی. میں حیدرآباد کے بچوں کو کہوں گا کہ آگے بڑھیں, خوب لکھیں. 31 اکتوبر کو انشاءاللہ پھر سے یہ جو ہمارے IAS اکیڈمی کو اسٹوڈنٹ کو چننے کے لیے ایک جو ٹیسٹ ہوتا ہے, سارے ہندوستان بھر کے 72 سینٹرز میں پہلے تھا, اب اللہ نے چاہا تو اور بھی سینٹرز بڑھ سکتے ہیں, تقاضوں پہ بڑھیں گے. اور آلموسٹ آل اسٹیٹس میں ایگزام رکھا جاتا ہے. تو آپ ذہن میں لکھ لیجئے, تاریخ لکھ لیجئے, پھر بھول نہ جائیں. 31 اکتوبر آپ اپنے تمام گھر میں فیملی کو, نیبرز کو, فیضان احمد کو بھی جو ابھی بتائیں گے انہوں اپنی بات میں, وہ کیسے ان کو پتہ چلا تھا IAS اکیڈمی کا, ہی ول ایکسپلین یو. تو آپ اس کو آگے تک پہنچائیے, اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس ایگزام میں شرکت کروائیے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں MS IAS اکیڈمی آپ کا پورا بھرپور تعاون کرے گی. میں آج دل کی گہرائیوں سے پھر سے سبھی کو مبارکباد دیتے ہوئے, میرے ساتھ جو تمام میری ٹیم, بورڈ آف ڈائریکٹرز اور MS کی پوری پرنسپل, اسٹاف, مینیل, پورے ٹیچنگ, نان ٹیچنگ, سبھی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تمام کی دعاؤں کے اور فکروں کے بنا یہ کامیابی ناممکن تھی. آج ہم سب الحمدللہ کافی خوش ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس کا اناؤنسمنٹ ہم لوگ یہ فارم کو بھرنے کے لیے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویب سائٹ پہ ہماری انشاءاللہ 6 تاریخ کو یہ فارم اویلیبل رہے گا. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو آپ سبھی تک یہ بات کو واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ویسے آئیں گے, ہماری طرف سے بھی نوٹیفیکیشن آئے گا. آپ بھی اپنے طور پہ اس کے اوپر محنت کر سکتے ہیں. وہ فارم رہے گا, اس کو فل کریں, سبمٹ کر دیں. انشاءاللہ اس میں 2 مرحلے رہیں گے. ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا. ریٹن ٹیسٹ میں آپ کوالیفائی کریں گے تو اس کو آپ کو انٹرویو پینل سے انٹرویو کی جائے گی. انٹرویو کے بعد پھر آپ کو ہماری اکیڈمی ملی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے وہ ٹیسٹ میں پچھلے جب لکھے تھے فیضان احمد, تو فیضان احمد نمبر 1 تھے جو پچھلے جو IAS اکیڈمی کے سلیکشن ٹیسٹ میں لکھے تھے, ان کا رینک 1 تھا, اور حارث سمیر کا رینک 10 تھا. تو وہی ٹیسٹ انشاءاللہ آپ بھی لکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.